اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط صدق اللہ العلی العظیم۔ پیارے بچوں، آج رمضان کا 7th ڈے اور ہمارا قرآنک لیسنز کا سورہ مائدہ کا ہم مطالعہ کریں گے۔ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے اور اس میں 120 آیتیں ہیں۔ اس کا سینٹرل تھیم ہم پہلے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس سورہ مائدے سے ہم 6 لیسنز آج سیکھیں گے انشاءاللہ۔ سینٹرل تھیم اس کا یہ ہے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر نازل کردہ حتمی شریعت کے احکام پر صدق دل سے عمل کرنا۔ دوسرا پوائنٹ، امت مسلمہ کو یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل سے واقف ہو کر ان سے اعتراض کرنا ضروری ہے۔ تیسرا، اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بیسیکلی 3 پوائنٹس میں اس پورے کے پورے سورہ مائدہ کا سینٹرل تھیم ہے۔ آئیے اب لیسنز کی طرف چلتے ہیں۔ اس سورت میں سورہ مائدہ میں 6 لیسنز ہم کو مینلی پڑھنے کو ملتے ہیں۔ لیسن نمبر 1، تکمیل شریعت کے احکام۔ شریعت کو اگر میں سمپل الفاظ میں کہوں، زندگی کے سارے شعبوں میں اور دنیا کے سارے لوگوں کو، چھوٹے بڑے، تجارت کرنے والے، گھروں میں رہنے والے، سیاسی، ہر شعبے جات کے لوگوں کو اور زندگی کے سارے مراحل میں فالو کرنے کے اسلامک رولز کو کہیں گے بیسیکلی شریعت۔ تو شریعت میں سارے کے سارے پوائنٹس، اس کی تکمیل، اس کا کمپلیشن کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہم کو لیسن نمبر 1 سورہ مائدہ میں ملتے ہیں۔ اس میں جو اہم نکات ہے جو میرے اور آپ کے لیے روزمرہ کی زندگی میں امپورٹنٹ ہے وہ آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ ہے معاہدہ کے پابندیوں کا حکم، یعنی لوگوں کے درمیان، گروپس کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان جو بھی اگریمنٹس ہوتے ہیں، جو بھی معاہدے ہوتے ہیں، اس اگریمنٹس کو، اس معاہدے کو ہم کو پابند ہونے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی حیثیت میں اگریمنٹ کے خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے، یہ شریعت کا ایک قانون ہے۔ دوسرا، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا، یعنی 2 لوگ، 2 گروپس، 2 فیملیز یا پھر 2 جماعتیں، اگر کوئی بھی ایک گروپ نیکی اور تقوی کے کاموں میں اگر ملوث ہے تو محض وہ نیکی اور تقوی کا کام ہے، اس حیثیت میں ان کا تعاون کرنا، ان کو اسسٹ کرنا، ان کا سپورٹ کرنا اور ان کے ساتھ قدم قدم چلنا، یہ شریعت کا اصول ہے۔ تکمیل دین کی آیت نازل ہوئی، یعنی آخرکار سورہ مائدہ میں پورے کا پورا جو دین ہے وہ تکمیل ہو رہا ہے۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ والی آیت بھی یہاں پر نازل ہوئی۔ وضو، غسل اور تیمم کا طریقہ اور احکام بتائے گئے۔ اس طرح سے لیسن نمبر 1 میں ہم کو تکمیل شریعت کے احکام بتائے گئے ہیں۔ لیسن نمبر 2 میں خاص طور پر یہودی اور عیسائی کے خلاف فرد جرم اور درس نصیحت کے بارے میں بتایا گیا۔ ان کے کیا جرم رہے، کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کا خلاف ورزی کیا اور پھر اس کے بعد ان کے لیے نصیحت بھی دی جا رہی ہے۔ یہ لیسن نمبر 2 ہے۔ اس کے تفصیلات آپ کے اسکرین پر موجود ہے، ورس نمبر 12 اور 13 اور آیت نمبر 14 اور 15 میں۔ تیسرا لیسن جو مجھے اور آپ کو ملتے ہیں وہ خاص طور پر اسلامی ریاست میں فوجداری قوانین، اللہ کی حاکمیت، قصاص وغیرہ کے احکام، یعنی خاص طور پر کرمنل کوڈ، یعنی اگر کوئی جرم کر بیٹھتے ہیں ان کے کیا، کون سے جرم میں کیا سزا ہوگی، ایسے چیزیں، پھر اللہ کی حاکمیت کیا ہے، اس پہ تفصیلی گفتگو یہاں پر کی گئی۔ ایگزامپل کے طور پر، ویسے تو کافی پوائنٹ یہاں پر ہے، ایک بیسک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے تو چوری کرنے کی سزا اس کا ہاتھ کاٹنا، یہ یہاں پر ورس نمبر 38 سورہ مائدہ میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں ہو سکتی ہے، اگر خیر کا معاملہ کیا جائے، اس کو ایک اور مرتبہ چانس دیا جائے تو کیا کرنا چاہیے، یہ جو ہے نا ہم کو تیسرے لیسن میں ملتے ہیں۔ لیسن نمبر 4 میں یہودی اور عیسائی کے جرائم اور مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے۔ اس میں خاص طور پر سچے مسلم کے 6 صفات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ صفت نمبر 1، سچے مسلم کے صفت نمبر 1، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت۔ 2، مسلمانوں کے لیے وہ نرم ہوتے ہیں۔ 3، کافروں کے ساتھ وہ سخت ہوتے ہیں۔ 4، وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد، اچھائی کو لے کر اور اسلام کو یہاں پر نافذ کرنے کو لے کر جہاد میں ملوث ہوتے ہیں۔ اور 5، ملامت کرنے سے دور ہوتے ہیں اور جو ملامت کرتا ہے اس کی باتوں میں نہیں ڈرتے۔ 6، ان کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور مومنین یہی ان کے نزدیک پارٹی ہوتی ہے، کوئی دوسری پارٹی وہاں پر نہیں۔ باضابطہ ایسی پارٹی کو حزب اللہ کے لفظ سے یہاں پر آیت نمبر 56 میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس طرح سے چوتھا لیسن ہم کو یہاں پر ملتا ہے۔ پانچواں لیسن میں بھی خاص طور پر شریعت کے احکام کے متفرق چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پر بتایا گیا کہ مسلمانوں کو پاک چیزوں کو حرام ٹھہرانے کی ممانعت ہے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں اس کو میں اور آپ حرام نہیں کر سکتے، ہمیں بہرحال اس کو کھانا ہے، اسے استعمال کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ قسم توڑنے کا کفارہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی فرد کسی کے درمیان میں قسم کھائی جاتی ہے، اگر وہ قسم توڑ دیتا ہے، فالو نہیں کرتا، تو اس کا جو کفارہ ہے وہ 10 یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا یا پھر کپڑے پہنانا ہے، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، یا پھر 2 یا پھر 3 روزے رکھنا، یہ اس کا کفارہ ہے اگر وہ قسم توڑتا ہے تو۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ شراب، جوا اور آستانوں کو شیطان کا عمل بتایا گیا اور اس سے دور رہنا یہ شریعت کا بہت بڑا اصول ہے۔ چوتھا، مشرکین کی خاص صفت بتائی گئی ہے، یعنی ہمارے درمیان میں بھی ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو محض باپ داداؤں سے چلتے آنے والی چیزوں کو فالو کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں۔ اس میں خاص طور پر ما وجدنا علیہ آباءنا، یعنی ہمارے آبا و اجداد یہی کرتے آ رہے ہیں اور ہم اسی کو فالو کریں گے، لیکن یہ فالو کرنے میں وہ شرک کر رہے ہیں، اس پر وہ غور نہیں کرتے۔ اس کے برعکس، اس کے کمپیریزن میں ما انزل اللہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے نازل کردہ ہوا چیز ہے، اگر اللہ تعالیٰ بول دیا تو آبا و اجداد میں میرے بابا اور دادا جو کرتے ہیں اس کو میں فالو نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ جب بول دیا اس کو میں فالو کروں گا۔ اس چیز میں جو خاص طور پر جو شرک کی چیزیں ہیں اس میں سختی سے فالو کرنا شریعت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، یہ بھی سبق ہم کو ملتا ہے۔ آخری میں جو 6th لیسن ہم کو ملتا ہے وہ عیسائیوں کو دعوت توحید ہے۔ عیسائیوں کو خاص طور پر، کرسچنز کو خاص طور پر بتایا گیا، ان آیات میں خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کریں گے، اور وہاں پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کیا میں نے تم کو ایک سے 2 خدا سے عبادت کرنے کی بات بتائی تھی کیا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر نکارتے ہیں کہ میں نے بھی میری قوم کو صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرنے کو کہا۔ اس طرح سے ان کو ایک اللہ، دعوت توحید کی دعوت دی جاتی ہے، اور باضابطہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈسکشن رہا وہ یہاں پر پیش کیا گیا۔ اس طرح سے سورہ مائدہ میں ہم کو 6 امپورٹنٹ لیسنز ملتے ہیں۔ بچوں سے گزارش ہے کہ یہ لیسنز تو بہرحال ایک لب لباب، ایک سمری ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ قرآن مجید کو ڈائریکٹ مطالعہ کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بیان کر رہا ہے یہ پڑھے، سیکھے، اور ہماری زندگیوں کو ایمان سے منور کرے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔